ناظرین، وفاق کی سیاست پہ بات کریں گے کہ وفاق میں حکومت کب تک برقرار رہے گی۔ اس حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں حقیقت کیا ہے؟ پنجاب کی صورتحال پہ ہارون صاحب بات کر چکے ہیں، فیٹف کی صورتحال پہ بھی مفصل گفتگو کی جائے گی۔ ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ خبر منظر عام پہ آئی کہ جو سیٹ اپ ہے وفاق کا، یہ اکتوبر نومبر میں تحلیل بھی ہو سکتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ فروری تک رہ سکتا ہے۔ اس میں کوئی صداقت ہے؟ تجویز ہے، ایک تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن تو اب نہیں ہو سکتے، الیکشن تو اب تاخیر سے ہوں گے۔ بھائی آدھے ملک میں تو سیلاب کی صورتحال ہے، ڈیرہ غازی خان والے کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اوپر اسی طرح یہ پختونخوا میں اوپر کے علاقوں میں، کوہستان میں، دیر میں، سبات کے بعد علاقوں میں تو ووٹ ڈالنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابھی ظاہر ہے سنبھلنے میں کئی مہینے لگیں گے، اور وہ بھی مطلب یہ انفیکٹ تو کئی سال لگیں گے۔ اچھا، تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور نگران حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے کریں گے کہ 5-6 ماہ کے لیے ہو، 3 ماہ کے لیے نہ ہو، 5-6 ماہ کے لیے ہو۔ اچھا، وہ اپنا تاکہ اس میں انہیں کوئی سنبھلنے کا موقع مل سکے، یہ کوئی مقابلے کے لیے تیار ہو سکے۔ اچھا ہارون صاحب، صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، ایک تو آج انہوں نے خان صاحب کے بیان کے حوالے سے یہ کہا وضاحت خود دیں گے، دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پس پردہ مفاہمت کے لیے کاوش کر رہا ہوں۔ وہ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اعلان کر چکے ہیں کاوش جو کردار وہ مفاہمت کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا اس طرح کا مؤثر رابطہ وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جہاں تک تو وضاحت کا تعلق ہے تو ظاہرہ خان صاحب کو خود ہی کرنی چاہیے اگر وہ کرنا چاہیں، یہ صدر کا کام تو نہیں ہے۔ صدر جو ہے وہ سیاسی عہدہ تو نہیں ہے، صدر تو سب کا ہے۔ صدر کو جتنا زیادہ سے زیادہ غیر متنازع، پھر وہ اپنے سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرمی کے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی بیانات نہ انہوں نے کبھی دیے ہیں نہ کبھی دینے چاہیے۔ کوئی بھی صدر اس طرح کے بیانات نہیں دیتا، اللہ یہ کہ کوئی زرداری صاحب جیسا صدر ہو، اور وہ بھی خیر کچھ نہ کچھ احتیاط تو کر، میٹنگیں تو بلاتے رہتے تھے ایوان صدر میں، اور اخبار نویسوں کو بریف تو کرتے رہتے تھے، اپنے پسندیدہ اخبار نویسوں کو۔ جب عام اخبار نویسوں کو بلاتے تھے تو مجال ہے کوئی ایک ڈھنگ کا فکرہ کبھی کہا ہو جو رپورٹ کیا جا سکے۔ اول تو وہ آف دی ریکارڈ ہوتی تھی، ورنہ وہ اس میں کوئی بات ہی وہ نہیں کرتے تھے، وہ ڈٹرمنٹلی کوشش کرتے تھے کہ رسمی گفتگو کر کے کھانا کھلا کے لوگوں کو بھیج دیں، تھوڑی سی PR کر لیں، اس میں بھی ناکام رہتے تھے، اس لیے کہ لب و لہجہ ان کا کوئی زیادہ شائستہ نہیں ہوتا تھا۔ تو صدر کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی وہ کوشش کر سکتے ہیں مفاہمت کی، لیکن کیا مفاہمت کی خواہش موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، چودھری پرویز الہی بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خاموش ہیں، غیر متنازع ہیں، انہیں شامل کیا جا سکتا ہے، اور ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے ظاہر کیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے مفاہمت کی خواہش ہی نہیں، ابھی تک تو خواہش یہی ہے دونوں طرف سے کہ ایک دوسرے کو پامال کر دیا جائے، کر نہیں سکتا کوئی کسی کو۔ بھائی اس کا حل یہ عام انتخابات ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا ہارون صاحب، آج فواد حسین چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا وقت آ چکا ہے، خان صاحب ابھی کرنا چاہتے ہیں یا ابھی ارادہ نہیں رکھتے؟ دیکھیے، ایسی اطلاعات تو مل رہی ہیں کہ وہ ستمبر یا اکتوبر میں اس تجویز پہ غور کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرے جائے۔ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے لانگ مارچ، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آئندہ اپنی حکومت کی منصوبہ بندی کریں، FBR کا کیا کرنا ہے، پولیس کا کیا کرنا ہے۔ ملک میں اتنی کشیدگی ہے، سیلاب زدگان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی پاکستان کو ایسا چیلنج درپیش نہیں ہوا، بالکل ابتدائی 47 48 کے بعد اس طرح کی کبھی صورتحال نہیں تھی۔ اس وقت تو خیر مہاجرین کا ایک سیلاب تھا، انہیں بسانا تھا، مگر وسائل کا مسئلہ اتنا نہیں تھا، یعنی زندگیاں ضرور ضائع ہوئیں، بے شمار لوگ قتل ہو گئے، اور فساد پھیلا، اور ایک افراتفری تھی۔ اس وقت سیاسی بے یقینی بھی ہے، کشیدگی بھی ہے، سیلاب زدگان ہے۔ میرا خیال ہے انہیں بالکل لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اگر الیکشن ہوئے تو میرا خیال ہے وہ جیت لیں گے، اگر 9 سیٹیں نہیں جیتی تو 8 یا 7 جیت لیں گے۔ مطلب اگر بالکل ہی دھاندلی کر کے کوئی 2-3 سیٹیں لے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن 6-7 بھی وہ جیت گئے تو فتح تو ان کی ہوگی۔ 3 کراچی میں ہیں، 3 پنجاب میں ہیں، 3 پختونخوا میں ہیں، پختونخوا اور پنجاب کی تو وہ آسانی سے جیت لیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کی بھی ویسے وہ جو حادثہ ہوا ہے، کل میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اس جگہ پہ اس طرح آگ بھڑکتی نہیں ہے
جہاں پہ آگ لگی ہے، شارٹ سرکل ہوا، آگ وہاں بھڑکتی نہیں ہے. وہ میرا خیال انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوفزدہ وہ بالکل نہیں ہوگا، اس کا یہ مزاج نہیں، وہ الٹا ریٹیلیٹ کرتا ہے. پشتوں کی ایک ضرب المثل ہے کہ پشتون دلیل پہ نہیں تانے پہ پلٹتا ہے. تو آپ اگر یہ تانہ دنی کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. ہارون صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ ہو سکتے ہیں یا اس کا بھی کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے ڈیلے کا؟ مشکل ہے جی، بلدیاتی الیکشن بہت مشکل ہے. ہوں گے تو پیپلز پارٹی تو اس طرح ڈوب جائے گی جیسے زیریں علاقے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کھلی دھاندلی کرے گی تو ریئیکشن ہوگا. آپ دیکھتے نہیں، پہلی دفعہ میں نے دیکھا 1970 کے بعد ایسا غم و غصہ پیپلز پارٹی کے خلاف. چیخ کر لوگ سیلابی پانیوں میں کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں کرپشن ہے. اور اگر عمران خان کی حکومت ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک. بلوچستان سے سوشل میڈیا پہ عام لوگ دیکھیے، اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر کوئی میڈیا سے یہ کام کر رہا ہو تو پھر تو بات دوسری ہے. عام لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں عمران خان ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کرونا میں ایسا نہیں تھا. کرونا میں پورا دباؤ ڈال دیا گیا عمران خان پہ کہ بند کر دیں گلے بازار اور مارکیٹیں مکمل طور پہ بند کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. محدود علاقے بند کیے، کچھ دنوں کے لیے کیے، بہت ڈٹرمنٹلی فائٹ کیا اس کو. ہارون صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کتنی الارمنگ سچویشن ہے پی پی کے لیے؟ دیکھیے، وہ کرپشن تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا زرداری صاحب کا. لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں، ہسپتال ویران پڑے ہوئے ہیں، شہروں میں بعد میں سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے، اور ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں، عمارتیں مکمل ہی نہیں ہوتی. اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا نا، آدھے بند ٹوٹ گئے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پھر یہ ایسا ظلم کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی بستیاں ڈبو دی جاتی ہیں اور وڈیروں کی زمینیں بچا لی جاتی ہیں، اور ان کے نام بھی سبھی کو پتہ ہے. تو وہ یہ اس میں 14 سال سے کرپشن ہے. وہ تو آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ سندھ کے چیف سیکرٹری سے جا کے ملے اپنا، اس وقت تھے کھٹک صاحب تو خیر تھے ہی، جہانگیر ترین بھی تھے، خاکوانی صاحب بھی تھے. وہاں کے وہ چیف سیکرٹری سے کچھ جاننے والے تھے، ان میں سے معلوم نہیں کس کے. تو چیف سیکرٹری سے ملے، انہوں نے کہا کیا حالات ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئے. وہ صحیح. انہوں نے کہا بھائی 35% ہم پہلے الگ کر لیتے ہیں. جب 35% پہلے الگ کر لیے جاتے ہیں تو پھر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہوں گے؟ 30-40% خرچ ہوتے ہوں گے میکسیمم، اور بعض اوقات شاید اتنے بھی نہ ہوتے ہوں. تو کرپشن کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ صرف ایک پی آر کی کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ دکھ درد بانٹ رہے ہیں. سیاست میں ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اگر وہ اور ان کی بہن فاطمہ بھٹو آ جائیں سیاست میں، خطرات بہت ہوں گے. زرداری صاحب معاف نہیں کرتے کسی کو. وہ سول سروس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے ہر طرح سے انہیں دبائیں گے، تنگ کریں گے. ذاتی زندگیاں ان کی جو ہیں اس میں دشواریاں پیدا کریں گے. کوئی ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر وہ میدان میں نکل آئیں تو پیپلز پارٹی کے پھر جیتنے کا کوئی سوال نہیں.